بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ دنیا دے اندر فساد جداں برباد تے آباد ہو جائے، مسلمان قوم اس وقت تباہی تے بربادی دے اندر داخل ہو جاندی ہے۔ اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی ہے کہ اے میری امت دا ہر فرد کم از کم تباہی تے بربادی کو لو محفوظ ہو جاوے، بچ جاوے۔ اس واسطے 63 سالہ اپنی زندگی دے ہر موڑ تے اللہ دے رسول نے کوشش کیتی ہے کہ میری امت دا کوئی فرد اللہ دے اس عذاب دی بھیٹ نہ چڑھ جاوے جیڑا عذاب آ کے پوری قوم نو اپنی لپیٹ وچ لائے کے تے تباہ تے برباد کر دیندا ہے۔ امن پسندی اور دیانت اللہ دے رسول دا اے پیشہ رہا ہے۔ ہر چند کے شاگردان جڑے ہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور دے اندر اے بہترین کوشش کیتی ہے تاکہ امت دا کوئی حصہ اس تباہی تے بربادی دے اندر نہ آوے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد رسول اللہ دی جماعت، خیر امت میرے کاغذاں دے اندر تساں لوگ بہترین قسم دی امت ہو، تواڈے دی اچھی جماعت میریاں نظرچ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تساں ہمیشہ اللہ دی توحید دی دعوت دیندے ہو تے شرک کو لو ہمیشہ تساں روک رکھ دے ہو۔ اس واسطے تواڈے جیسی امت میں اللہ دے کاغذاں وچ اچھی امت قائم، بہترین تو بہترین امت او ہے جس دے ہر زندگی دے موڑ دے اندر توحید، اللہ دی توحید دی دعوت ہوئے تے اللہ دے نال بغاوت جڑا شرک ہے، شرک کو لو دنیا نو منع کرے۔ اس واسطے
میں اللہ نے اپنے کاغذاں دے اندر یہ لکھ چھوڑیا ہے کہ جڑا امت محمد الرسول اللہ دا اے حصہ ہے جدے وچ شاگرد ہیں اللہ دے پاک رسول دے، انہا جیسی بہترین امت نہ اج تک کئی آئی ہے تے نہ آئندہ ہونے، کیونکہ ہر امت دے اپنے اپنے مشغلے ہوتے ہیں۔ تہاڈا مشغلہ جڑا ہے وہ ہے صرف اللہ دی توحید دا امر کرنا تے اللہ دی توحید دے دشمنوں کو بائیکاٹ کرنا۔ اس واسطے گویا تہاڈا کم رات دن دا اے ہے کہ اللہ نال تعلق رکھنا تے اللہ دی بغاوت کرن والے نال توڑ پیدا کرنا، بائیکاٹ پیدا کرنا۔ اس واسطے میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ نو بھی آکھ بھیجیا ہے کہ اس کائنات دے اندر اگر بہترین جماعت ہے تو تے محمد پاک دے شاگرداں دی، اور انہاں دے بہترین ہون دی وجہ یہ ہے نہ دنیا دا کوئی مشغلہ، نہ دین دا کوئی ہور مشغلہ، رات دن دا انہاں دا کم ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، شب و روز لیل و نہار رات دن اتار چڑھاؤ جتنا بھی ہوئے انہاں دی زبان انہاں دا وجود انہاں دی جان وچوں ایو کچھ نکل رہا ہے کہ اللہ دی توحید ہونی چاہیے اور خدا دی توحید دی بغاوت جڑا شرک ہے نو مٹنا چاہیے۔ اے اللہ پاک نے او ایڈیل تے نمونہ دیتا آمن والی امت واسطے، جیڑی امت اپنے آپ نو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاونا چاہتی ہے۔ اللہ نے دسیا کہ تساں بھی اگر خیر امت بننا چاہتے ہو، بہترین امت بننا چاہتے ہو کہ تواڈے نال دی کوئی امت پچھلی نہ ہوئے، تو تساں بھی طریقہ ایو اختیار کرو کہ اللہ دی توحید نال تعلق رکھو، توحید دے دشمناں نال بائیکاٹ رکھو۔ مگر شومی قسمت کہ اللہ دے دتے ہوئے اس نہج نو دنیا نے چھوڑ دیتا، علماء بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، زاہد تے پارسال لوگ جڑے ہن وہ بگڑ گئے، خدا دی توحید نو جویں جویں دنیا چھڑیں دی گئی انجے انجے اللہ دے عذاب وچ گرفتار ہوندے گئے، حتیٰ کہ اس وقت نوبت یہ ہے کہ بندہ بندے نو کھا رہا ہے، بندے دی عزت دی کوئی قیمت نہیں، آج انسان دی انسانیت دے بخیے ادھیڑ دیتے جا رہے ہیں، مسلمان قوم نو ٹس تو مسی نہیں، مسلمان قوم دے سامنے مسلمان قوم دی بے عزتی کیتی جا رہی ہے، تباہ تے برباد کیتے جا رہے ہیں لوگ، مگر کسی نو احساس نہیں۔ اگر کسی نو احساس بھی ہے تو پھر دشمن دے مقابلے واسطے میدان چھلانگ لگاؤن والا آدمی کوئی نہیں، ہائے ہائے کرن والے لوگ ہن وطوی، مگر سمندر میں چھلانگ لگاؤن واسطے کوئی آدمی تیار نہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے جتنی محنت کی ہے وہ ساری محنت تباہ تے برباد ہے۔ رسول دا نام لین والی دنیا بڑی ہے، رسول دے نام دے چمن چٹن دا منصوبہ بڑا زور شور نال ہے، رسول دے نام دے یاریاں لاون دا بڑا شوق ہے، مگر اللہ دے رسول دی تعلیم نو ملیا میٹ کر دیتا گیا ہے۔
کسی انسان وچ کوئی فکر نہیں کہ اللہ دے پاک رسول دی جماعت نو اللہ نے جو بہترین امت آکھیا ہے تو کس وجہ تو آکھیا ہے؟ اس واسطے ہر آئے دن جتنے بھی اللہ دے عذاب ہیں امڑ امڑ کے آ رہے ہیں. زیادہ تو زیادہ سوچ فکر والا آدمی بیٹھ کے سوچتا تے ہے، مگر اگاں کے کرنا ہے اس پاسے کوئی شخص نہیں فکر کر سکتا. یہ وجہ ہے کہ افسوس کرنے والے لوگ جڑے ہیں اج سانو کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا جڑا آ کے پوچھے جی اج دے دور وچ کے کرنا چاہیے. افسوس تو وقت بھی کرے سن کہ مسلمانوں نال کیا ہو رہا ہے، یہ فتنے فساد نو روکن دا کیا طریقہ ہے. زیادہ تو زیادہ لوگ جڑے خیر خواہ ہون تے اچھی نیت والے وہ سارے کو پوچھ دیں جی ایک صورت ہے علماء کرام دا آپس اتحاد ہو جاوے نہ تو شاید ایک کام بڑھ وجے. حالانکہ اللہ نے قرآن مقدس وچ فرمایا ہے کہ اہل علم دا آپس اتفاق ہونا یہ ناممکن ہے. دنیا او چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ علماء دا تے پیراں دا آپس اختلاف نہ ہوئے. یہ ساری کائنات ہی متحد ہو جاوے تو امتحان کس طرح رہے؟ ظالم تے مظلوم دے فرق دا پتہ کیویں چلے؟ اس واسطے کوئی کسے مغالطے دا شکار ہے، کوئی کسے مغالطے دا شکار ہے. اللہ نے اس واسطے اس قوم دا ذکر کیتا ہے جڑی قوم نے اللہ دی کتاب مقدس دے خلاف کیتا ہا تو اللہ نے انہوں برباد کر دیتا. اللہ نے ہن بھی سبق یہ دیتا ہے کہ اگر دنیا دے اندر عذاب آ جاوے، قوم قوم دی دشمن بن جاوے، بندہ بندے نو کھاون واسطے تیار ہو جاوے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ اللہ پاک نے دسیا ہے اور اللہ رب العزت نے تاں فیصلہ کیتا ہے، فرمایا ہے اس ہی ہو جائے گھنونے دور وچ بھی جدو لوگ عہد کرن اپنے اللہ نال کہ اللہ تیری توحید دے خلاف اسا کرنا نہیں تے تیری توحید دے دشمناں نال ساڈا مرنا پڑنا نہیں. جدو اے عہد کر لوے قوم، اللہ دی تقدیر مڑ کے واپس آ کے انہاں لوگوں دے حق وچ فیصلہ کر دیندی. یہ قانون ہے. خدا بندے ساتھ فرماندے ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بندہ اپنی حالت اگر بدل دے وے اللہ دی تقدیر بدل دیتا ہے. یہ قانون ہے. لوگ اگے آتے انا کہ مرد مومن آدمی جڑا ہے اس دی نظراں ایسیاں تیز ہو دیاں کہ اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے. حالانکہ قانون غلط ہے. اللہ فرماندا ہے بندہ اگر اپنی حالت بدل دے تو اس دی تقدیر خدا بدل دیتا ہے. حالت بدلن دا طریقہ یہ ہے جنہیں اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا ہے کہ نمونہ پیش کیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. لوگ جدا اپنی حالت بدل لویں تو اللہ دا قانون ہے کہ اللہ اس بندے دی تقدیر اگر مندی ہے تو اچھی بنا دیتا ہے. نہ دعاواں نال تقدیر بدل دی ہے، نہ دواواں نال بدل دی ہے، نہ غذاواں نال بدل دی ہے، نہ اداواں نال بدل دی ہے، نہ کسے وسیلے نال بدل دی ہے، نہ کسے دے ہاڑے تے محابے نال بدل دی ہے. تقدیر بدل دی ہے تے بندے دے اپنی حالت بدلن نال بدل دی ہے. بندہ اگر اپنی حالت بدل دے وے تو اللہ آسمانہ دی اپنی تقدیر بدل دے. قانون ہی ہے.
دو شخص چل دن، ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے، سفر تے رفیق سفر بن کے چل دن، جلے خرچہ انہوں کا مک ویندا ہے تو اس لیے دونوں آتے بھائی تو اپنے اپنے واری نال اپنے اپنے خدا نو اکساں ہے کہ وہ ساڈے واسطے خرچہ بھیجے، خرچہ جس بارے مک گیا۔ مسلمان آدمی نے عجز و نیاز کیتا، درخواست دیتی، اپنے دل چاہے یا اللہ تینوں پتہ ہے کہ تیرے بغیر اور کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، میں اگے بھی کدے نہیں سمجھا تے ہن بھی نہیں سمجھدا، اے میرے اتنے مشکل آ پئی ہے، میرے نال اگرچہ کہ عیسائی موجود ہے کافر، مگر میں اس اسلام دا واسطہ دے رہا جڑے اسلام دے وچ مینوں داخل ہون دا تو شرف حاصل کیتا دیتا ہے۔ ساڈے واسطے کو سفر دے اندر حالت ہے، مجبور ہیں، پریشان ہیں، کو غذا بھیج، وہ ٹل لگا رہا، کوئی خانچہ نہ آیا، کو کھانا نہ اتریا، اس لیے وہ مجبور ہو کے آکھن لگا بھائی میں تے اپنا سارا چارہ لایا اے عیسائی، اور تو مہربانی کرتے تو اپنے خدا نو آکھ تے اپنے مشکل کشا نو آکھ کہ سارے واسطے کو ٹکر کا انتظام کرے۔ حکایت لکھی ہوئی ہے کہ اس نے شروع کیتا، 3 دن مسلسل لگ گئے، وہ دعا منگدا رہا تے آکھدا رہا، جیجڑیاں کردا رہا، روندا رہا، کھاندا رہا، مگر کچھ نہ ہویا۔ چوتھا دن آئی جے اتفاقی ایک طباق کھانے دا بھریا ہویا تے اس عیسائی دے اگے آ گیا۔ عیسائی خوش ہو کے آکھنے لگا کھا بھائی مسلمان، تو بھی تے میں بھی رل کے کھاویے۔ مسلمان پریشان بڑا کہ میں اسلام دی حالت دے وچ ہم تے میری دعا کائیں نہیں قبول ہوئی، اے عیسائی ہو کے اس دی دعا کیویں قبول ہو گئی؟ میں سڈے یا اپنے خدا نو ہے، اور اے عیسائی ہو کے سڈیا اپنے خدا نو ہے۔ اسے وسر موری دے وچ ہن تا جے عیسائی کو اس پوچھا پہ تو وہ جملے دس جڑے جملے نال تیری دعا قبول ہوئی ہے تے تیرے خدا کیتی۔ اس آخیا بھلے مانسا میں اب 3 دیہڑے اپنے خدا نو سڈیندا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نو، خدا دا پتر ہے، خدا نال تیرے بڑے تعلقات ہیں، مائی مریم دا تو جایا ہے، تو دعا خدا ہے، وڈا خدا ہے، چھوٹا تو ہے، تے تو ساری امت دا کفارہ دیون والا ہے، اے کرن والا ہے۔ 3 دن 3 راتی میں ٹل لگایا ہے، مگر مینوں جواب کوئی نہیں آیا۔ اخیری میں ڈٹھا ہے کہ جے کوڑا ہے تے میں دا مذہب کوڑا ہے، سچا مذہب جڑا ہے تو وہ جڑا محمد الرسول اللہ نے پیش کیتا ہے۔ اخیری چوتھے دڑے میں آکھیا اللہم انی علی نیت محمد، اللہم انی علی نیت محمد، اے اللہ میری نیت ارادہ انہی جویں تیرے محمد الرسول اللہ نے دین دسے، جے کر اے میرا سنا ٹھیک ہے تو انج کر اتمونا نحن فقراء الیک، میں اس مسلمان دے اسلام دا حوالہ نہیں دیندا اللہ، میں اس اسلام دا حوالہ دینا جڑا تیرے محمد الرسول اللہ نے دسے۔ جے اے حوالہ صحیح، جے محمد دا دین دسیا ہویا، جے سچائی تول میرے طرفوں بھی وہ اقرار ہے، میرا بھی وہ دین سمجھ جڑا دین محمد الرسول اللہ نے سمجھا ہے۔
تے محمد الرسول اللہ نے دین کیڑا سمجھایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تیرے محمد دا دین یو جیا ہائی کہ اللہ دی توحید نال شریک نہ کرنا، تے جڑے توحید نال شریک کریندے ہیں انہاں نال توڑ پیدا کرنا، بائی کاٹ پیدا کرنا۔ میرا ایہو دین اج دے بعد ایو میرا اللہ۔ میں تو جناب یہ گل کی تھی اس ویلے مسلمان تو پوچھو بھئی تیرا دین کیڑا ہے جڑے دین دا حوالہ دیندا رہا تو 2-3 دیڑے؟ وہ آکھن لگا یار واقعی گل سچی ہے، میرے اندر اے واقعی ایک مغالطہ آئی پیا، میں واسطہ بھی اللہ نو دیندا رہا، اللہ دی توحید دا بھی دعویٰ کریندا رہا، مگر میرے وچ ایک بیماری آئی جڑی اج تیری گل کرن نال محسوس ہو گئی ہے۔ میں مشرکاں نال تعلق انج رکھویندا، اللہ دے توحید دے دشمناں دے نال میرا تعلق انج آئی جویں تے عیسائی نال میرا تعلق پیدا ہوندا رہا ہے۔ میں اللہ دے دشمناں نو سینے تے رکھیا ہے، اللہ کریم نے میری دعا قبول نہیں کیتی، میں حرام کارم تے حرام خورم۔ تو جلے نوے سرو محمد دین نال یاری چلائیے، اللہ نے تیری لاج رکھ کے میں بھوکے دا ٹکر بھی نال بھیج دیتا۔ آج مسلمان دی حالت ہی خراب ہے، نہ اپنے دا پتہ ہے نہ پرائے دا پتہ ہے، منافقی وچے، مخالفی وچے، مخالصی وچے، سجنی وچے، دشمنی وچے، اے نہیں پتہ لگدا کہ خدا دا دشمن ہے یا خدا دا سجن ہے۔ جب تک مسلمان قوم وچ اے ظاہر پیدا نہ ہوئے کہ اپنی حالت نو تبدیل کرن دی کوشش کرے اس شکل نال کہ جیڑا اپنا عقیدہ رکھ رہا ہے دنیا دے اتے او خالص توحید دا عقیدہ ہوئے اور اللہ دی توحید دے دشمن نال انجے مخالفت کرے جنہیں شیطان نال مخالفت آدمی کردا ہے، جب تک انج نہ کرے اس وقت تک دی حالت گندی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ایک قوم دا ذکر کیتا ہے اللہ نے، بنی اسرائیلیاں دا، او جنہاں نو یہودی تے عیسائی آتے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے امت محمد الرسول اللہ واسطے اللہ نے سبق دیتا ہے۔ اگلیاں قوماں دے جڑے ذکر اللہ پاک کردا ہے اس دے اندر نقطہ یہ ہوتا ہے کہ امت محمد الرسول اللہ نو سمجھایا جاتا ہے کہ اگلیاں قوماں اگر تباہ تے برباد ہوئیں تو کیوں ہوئیں؟ انہاں قوماں دے وچ ذمہ وار طبقہ جدوں بگڑیا ہے تاں اللہ نے انہاں دے اوتے ظالم بادشاہ مقرر کیتے، وہ ظالم بادشاہ نے انہاں دا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ہن اساں ویکھدے ہیں ہر پاسے یہ آواز ہے کہ جڑا ملک ساڈے دا صدر مشرف ہے بڑا ظالم ہے، بڑا پلیت ہے، بڑا عیاش ہے، کافر ہے، فلاں فلاں۔ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہ آکھ رہے ہو نا، مگر اے اج تو نہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے اے عذاب مسلمانوں تے مسلط کیوں کیتا ہے؟ یہ وجہ کوئی نہیں پوچھتا، اس واسطے کہ خود چونکہ لوگ کافر ہیں، خود چونکہ اسلام دے خلاف کر رہے ہیں، خود چونکہ مشرک ہیں، مشرکاں نال تعلق ہے، شرک تے کفر نال رشتے چل رہے ہیں، اس واسطے اپنی حالت کوئی نہیں پوچھتا۔ حالانکہ اللہ نے قانون دسیا قرآن مقدس ہے کہ میں جدوں بھی کوئی کافر یا ظالم کسی دے مقرر کراں انہیں اکھی نوٹ کے نہیں کرے گا۔ خوش وسدی رسدی امت جڑی ہوئی مسلمان ادوتے اساں اج توڑی کافر کوئی نہیں مقرر کیتا۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہرگز ہرگز ہم نے آج تک کسی کافر کو یہ راستہ نہیں دیا کہ وہ مسلمان قوم پہ چڑھائی کر کے تاہو برباد کر دے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے جس وجہ تو اسا مقرر کرے رہا، سادہ نہ کھاتا نہیں۔
ایک عام آدمی ہوتا ہے اس دے نوکر دے کوئی ظلم کرے نا تو وہ خود ہتھیار کٹ کے لڑن واسطے تیار ہو جاتا ہے. کدے یہ جا مالک اسا بے غیرت نہیں سنیا تے نہ ویکھیا جے دے نوکر یا جس دے راہک دے اتے جس دے ملازم دے اتے دعا کوئی اگر آ کے ظلم کرے تو چپ کر کے برداشت کر جاوے. اے ایسا حاکم تے ایسا مالک اسا کو نہیں اج توڑی ویکھیا. اللہ فرماندا ہے تساں معمولی جے لوگ ہو, تساں اپنے نوکر تے ملازم دی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے, میں اپنے منن والے مخلص مسلمان دی بے عزتی برداشت کیویں کرنا؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ مسلمان میرا خاص نوکر ہے, میرا خاص ملازم ہے, میرا خاص مزدور ہے, میرا خاص اجیر ہے اور میرا خاص خدمت گزار ہے, رات دن میرے نال تعلقات پیدا کر رہا ہے. اگر ان طرح ہوئے تو اس تے میں کسی کافر مخالف نو چڑھا دیواں تے وقت میری یاری دا فرق کیا رہا کائنات دے اندر؟ اگر تو نہیں برداشت کر سکدا اپنے ملازم تے نوکر تے ظلم ہوندا ہویا, میں خدا نو اللہ پاک ہون دی قسم ہے میں بھی کدے برداشت نہیں کرندا کہ مسلمان قوم تے کافر میں چڑھا دے. کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ دے اندر ہو سی جی میں اس مسلمان اندر ڈیفیکٹ ہا جڑا عیسائی نو کٹھے لے کے تے دعا کر رہے ہیں. اس واسطے اللہ نے قانون دسیا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اساں ایک فیصلہ کر کے بنی اسرائیلیاں در بھیجیا, یہودیاں نصرانیاں دی امت در تے فیصلہ بھی کیتا تورات علی کتاب بنی اسرائیل فی الکتاب کہ او بنی اسرائیلیو تساں خوش وسدے پے ہو, بڑے بھلیری پہ وسدے ہو تساں, تے میں کتاب دے اندر فیصلہ کر کے بھیجیا کہ میں اللہ آخرے ہاں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن, تساں دو واری دنیا دے اندر شرک مچاونا ہے. وڈا فساد ہوندا ہے شرک کرنا. قرآن پاک وچ اللہ ہی فرمایا ایماندارو الا تفعلوہ, جے تساں انہاں مشرکاں نال بائی کاٹ نہ کرے سو نا تَتَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, بہت بڑا فساد دنیا چ پیدا ہو وئی سی سے شرک والا. تے جلے شرک پائے گیا زیادہ وقت تڈو تے میں ظالم بادشاہ مقرر کر دے سی جڑا تہاڈیاں عزتاں لٹے سی, تہاڈیاں بچیاں دی بے عزتی ہو سی, تہاڈے طور طریقے غلط ہو سن, تہاڈیاں حویلیاں دے اندر وڑ وئی سن, تہاڈی عزت دی چادراں پار دے سن, تہاڈا تیا پاچا تے تخم خارا خراب ہو گئی سی, ستیا ناس ہو گئی سی تہاڈا. لہذا سبق حاصل کرو اس قوم کو جڑی قوم نو میں بنی اسرائیلیہ نو کتاب تورات وچ حکم کر کے بھیجیا ہاں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن. او یہودیو عیسائیو ضرور تساں مینوں پتہ ہے میرے علم چے کہ تساں دنیا دے اندر شرک مچاونا ہے, دو واری تساں ہیلا کرنیاں نے شرک کرن دیاں, فساد مچ ونجنا ہے, زنا عام ہو ونجنا ہے, سود عام ہو ونجنا ہے, ایک دوے دا گلا کرنا تے غیبت کرنی عام ہو ونجنی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تانوں اللہ نال ایمان کوئی نہیں رانا. فساد برپا کر دے سو تساں قبراں پوجیاں ویسن, مزاراں پوجیاں جا رہیاں ہو سن, مولوی بگڑ ونجنے نے تواڈے, پیر تواڈے
شیر ونجنے تے چھتے ہو ونجنے لوگاں دیاں عزتاں لٹن تے زور دے سن مولوی تواڈے اللہ دی کتاب نو وٹے مارنے شروع کر دے سن غلط مسئلے دنیا دے اندر پیش کر کے 4 پیسے لٹن دی کوشش کرے سن جڑے ویلے تواڈا اے خون خرابہ ہو گیا تسا کائنات دے اندر فساد برپا کر دینا ہے اللہ دے دین دیاں دھجیاں اڑا دے سو تسا اللہ تو بغیر دنیا نو عزیز سمجھنا شروع کر دے سو کہ عزت دیون والا پیر عزت دیون والا بادشاہ ہے عزت دیون والے توحید لکھن والے بزرگ ہیں عزت دیون والے پیر بھوکے مارن والے ہیں مالک بھی دنیا نو سمجھنا شروع کر دے سو تے آکسو میاں فلانا ساڈا قسمت دا مالک یہ بزرگ نظر نہ کرن تو ساڈے پلے کچھ بھی کوئی نہیں ساری کائنات وچ کمال غیر اللہ دے مننے شروع کر دے سو پیر فلانا کمال ہے فلانے نبی فلانا کمال ہے فلانے بزرگ فلانا کمال ہے انہیں ساری کائنات کمالاں نال بھر کے غیر اللہ دے ذمے تساں لاونا شروع کر دے سو تے وت کے اکسو اے فلانا بزرگ حاضر ناظر ہے فلانا پیر غائب دان ہے مشکل کشا ہے جڑے ویلے فساد پورا مچا لئی سو میں کے کرے ساں فَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نعرہ تکبیر جڑے ویلے تساں اللہ دی توحید نو ٹکڑے ٹکڑے کرے سو تے توحید دیاں دشمناں نال جفے پا کے مل سو انہاں دی تہاڈی برادری ہکا ہو وئی سی شیعہ سنی دا فرق کوئی نہ راسی مشرک موحد دا فرق کوئی نہ راسی مسلم تے کافر دا فرق کوئی نہ راسی جڑے ویلے تہاڈا ہکو ویڑا ہو گیا رل مل کے اللہ دے دین توحید دیاں بنیاداں تساں ہلا دتیاں شرک دے اندر غرق ہو گیا ہے تساں کوئی قبراں تے جھکیا پیا ہو سی کوئی تویزاں دے بھجیا پیا ہو سی کوئی پھوکیاں تے شوکیاں تے پیراں دے موتر پیندا پیا ہو سی کوئی کسے پاسے ہو سی کوئی دنیا دے مال نو اپنا حاکم سمجھی کھلا ہو سی کوئی دنیا دیاں رونقاں دے پیچھے اپنے آپ نو تباہ کیتی کھلا ہو سی جداں سارے رل مل کے فتنہ تے فساد جمع چئی سو شرک پھیل رہا سی کائنات دے اندر اس ویلے میں کے کرے ساں انہاں دی اصلاح اونج نہیں ہو سکدی انہاں دے اوتے ایہو جیا باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید اللہ فرماتا ساڈا کیڑا قصور ہے پلیتیاں تساں کرنیاں اللہ دی مسجداں دے اندر غیر اللہ دیاں تعریفاں تساں کرنیاں مسیتاں دے محراب وچ بہ کے بدماشیاں تساں کرنیاں مسجداں دے محراب وچ بہ کے غیر اللہ دے ناں تے نیازاں تساں لمنیاں غیراں دیاں مسیتاں میرے ناں دیاں ہونیاں تے تعریفاں پیراں دیاں ہونیاں او فلانے حضرت صاحب نے ڈبا بیڑا تاریا اے مسیت وچ بہ کے تساں بکواس کرنے جڑے ویلے تساں میریاں مسجداں دی بے حرمتی کرنی ہے میرے گھراں نو شرک دے خزانے بناونے میرے گھر دے اندر شرک دے ناں دے اعلان میرے گھر دے اندر مشرکاں دیاں تعریفاں ہونیاں پیراں فقیراں دیاں کرامتاں ذکر کرنیاں میں اس ویلے کے کرنا ہے باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید میں اس ویلے کہ اپنے لڑا کے بندے مشرف جائے تواڈے اوتے کرنے مقرر یہ اللہ کو ماریا پلیتیاں تواڈے اندر
بکواس تواڈے اندر، شرک تواڈے اندر، مشرک نال تعلق تواڈے اندر، تساں شرک نو ہوا دیونی ہے، میں تواڈی ہوا مٹاون واسطے او ظالم بندے مقرر کرے سا، ٹھیک ہے، او ہو سن تے بے ایمان، پر تو چھوٹے بے ایمان ہو سن، تساں وڈے بے ایمان۔ کئی سمجھ آتی پئی؟ جیڑا اٹھیندا ہوا دا مشرف بے ایمان، مشرف بے ایمان، مشرف بے ایمان، آپاں اللہ دا تیرے نال دا بے ایمان ہے کوئی نہ، جے تو ایماندار ہوندو تو تیرے اوتے کدے بے ایمان مقرر نہ ہوندا، تو بے ایمان ہے، اس وقت تیرے اوتے ایک چھوٹڑا جے بے ایمان مقرر کیتا، ویکھ کہیں دی عزت رہن دیندا ہے کائنات وچ۔ اپنا مقابلہ کر، ہاں اپنی حالت اج بھی تو بدل دے، اللہ ہے کہ حالت اپنی تو بدل دے، میں تیری تقدیر بدل کے رکھ دے۔ باسنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، میں بندے یو جے لڑا کے ای ہو جائے بھاویں قد دے متھرے ہو سن لڑا کے، بھاویں جی ہو جائے بھی ہو سن بڑے لڑا کے تے شرارتیاں واسطے شرارتی چاہیے ہیں، شرارتیاں دے گوں نیک کام نہیں کر سکتے، نیکاں تے تو بکواس کریں دے ہیں، حملے کریں دے ہیں، عزتاں بے عزتی دے سوال پیدا کر دیں دے، اے واسطے چاہیے ای ہو جائے بندہ جی ہو جائے منہ ہوے وہ جی تھپ لگنی چاہیے، تواڈے کردار ہو جائے حسن و بنی اسرائیلیو، اساں تے بخت نصر جائے بادشاہ مقرر کر دے سائیں، جڑے تواڈی اکھی دے سامنے تواڈیاں دھیاں نال بدماشیاں کرے سن، جڑے میریاں مسیتاں دے اندر گھوڑے بن سن، میریاں مسیتاں دے اندر شراب پی سن، میریاں مسیتاں نو برباد کرے سن، میریاں مسیتاں چ رہن والیاں عزتاں دیاں بے عزتیاں کرے سن، تے میں کہ آکھاں او ظالمو جاسو خلال الدیار، جے تساں پلیت نہ ہوندے ہوئے تے میریاں مسیتاں برباد نہ ہوندیاں، جے تساں پلیتیاں کیتیاں تے میریاں مسیتاں تواڈے پیچھے برباد۔ میں یہ آکھساں جے تواڈے اندر حیا ہوے، تواڈے اندر خدا دی توحید ہوندی، یا توحید دے دشمناں نال تواڈا اگر تعلق نہ ہوندا تے خدا بندے قدوس تواڈی انج بے عزتی نہ کردا، اور بے گناہ دیاں عزتاں انج نہ لٹیاں جاندیاں، بے گناہ بچیاں نو بے پرد نہ کیتا جاندا، بے گناہ بدیاں نو ون کے ننگا کر کے ماریا نہ جاندا، انہاں دیاں لاشاں دے چیتھڑے نہ اڑائے جاندے۔ اصل بات ہے کہ پلیت تساں ہو، تساں پلیتاں دی وجہ کولوں میں ایک کچھ کیتا، جڑا کچھ کیتا ہے تو جائز کیتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تساں بیٹھ کے لیکچر دیتے کہ فلانا پیر جڑا ساری قسمت دا مالک ہے، فلانا بزرگ جے ان کر کے قلم چا مارے تو تقدیر انہیں الٹ ویندی ہے۔ اللہ دی تقدیر نو تساں پاولیاں دی کھڈی بنایا ہے، تساں یہ نہیں سمجھیا کہ خدا دی تقدیر نہیں ٹلدی جب تک بندے دی حالت آپ خود نہ جانے۔ اللہ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک کتنا فرمایا، والذین تدعون من دونہ، او لوگ جنہاں نو تساں سڈ مار دیو، نبیاں نو تے ولیاں نو، جنہاں نو سڈین دیو تساں اپنی قسمت دا مالک سمجھ کے، اپنی میاں تقدیر پٹھ بگڑی تقدیر نو سیدھا کرن واسطے جنہاں نو سڈین دیو، اللہ فرماندا ہے ما یملکون من کتمیر، او پنڈ دے گٹھلی دے اوتے جڑا چھوٹا جہا چھلکا تے پردہ ہوندا ہے، او اس دے مالک بھی نہیں، او اپنے کفن دے مالک بھی نہیں، حتیٰ کہ انہاں دیاں قبراں تے ون کے کوئی بے حیا بندہ بےہودگیاں کرے تو انہوں روک بھی نہیں سکتے،
کتے تے جانور پیشاب چا کرن تو انہاں نو روک نہیں سکدے. ما یملکون من کتمیر ون کے کوئی بےہودہ تے للو بے غیرت انہاں نو سڈ کھلوتا مارے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ون کے سڈے کھلوتا تے او سن بھی نہیں سکدے. ولو سمعوا مستجابوا لکم پر اے جڑا مسئلہ ہی میرا محمد پاک آ مولویاں تیرے نال اتفاق نہیں کرنا. پیر الٹا مچھر ویسے جلے مسئلہ بیان کی توئی کہ اموات غیر احیاء سارے مردے پین جیندا کوئی نہیں کائنات دے اندر. جڑے قبر وچ گئے نو موئے بھی جا سکدے ہیں جیندا قبر وچ کوئی نہیں. تے جڑے مسئلہ بیان کی توئی سارے پھوکسن تے سارے دند کٹ کے تیرے مقابلے چاہتے ہیں تیرے تے تہمتاں لے سن تے بہتان لے سن تیرے نال اتفاق کوئی نہیں کر سکدے. ہاں لا ینبئک مثل خبیر تیری تائید کرنی ہے تو میں ایک اللہ نے کرنی ہے اور کوئی نہیں کرے. نعرہ تکبیر حق و صداقت کی نشانی. اللہ 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 نے کیسا قانون بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے امت محمد الرسول اللہ والے ہو سبق سیکھو اگلیاں قوماں تو انہاں دی بد حالتیاں ویکھو. اللہ نے قرآن وچ کیا بیان کیتا ہے. انہاں ظلم کیتے نتیجہ کیا نکلیا. بخت نصر بادشاہ نو اللہ نے مقرر کیتا حالانکہ بڑا ظالم گڑگج کافر رہا لٹ جہان دا جس نے آ کے اتنا ظلم کیتا کہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل دیاں دو شیزہ پاک دامن لڑکیاں نال انہوں وکھا کے زنا کیتے. اللہ دیاں مسجداں دے اندر انہوں نے شراب پیتے. اللہ دیاں مسیتاں انہوں نے ڈیرے بنائے. اللہ دیاں مساجد انہوں نے گھوڑے بدھے گھوڑیاں دے پیشاب کروائے. بیت المقدس جئی شاک مقدس جڑا کسے وقت قبلہ رہا ہاں مسلمانہ دا اس بیت المقدس دے وچ آ کے انہوں نے بدماشیاں تے زنا شروع کر دیتا. اللہ پاک نے تو کیا کیا نہ پلیتیاں کرو ہاں تے نہ میرے گھر دی ساری بے عزتی ہوئے ہاں. اے جو کچھ ہوندا پیا ہے میرے کھانے خراب پہ ہوندن میری مساجد پیا ہوندیاں میرے سارے بیت خانے جڑے ہیں تباہ پہ ہوندن. او مولویوں تے پیرو تہاڈی شیطانی دی وجہ تو ہوندا پیا ہے. غیر اللہ دا شرک کر کے غیر اللہ نال اللہ دی توحید نو برباد نہ کرو ہاں. اللہ دی توحید دے دشمن نال تعلق نہ رکھو ہاں. شرک دنیا چ پیدا نہ ہوئے ہاں. اے فتنہ فساد نہ ہوئے ہاں. ہن اس فساد دے مٹاون دے طریقہ ہے کہ میں تساں قوم دے مسلماناں نو تباہ تے برباد کر دے. ہمیشہ قانون ہی اللہ دے رسول نے کیوں آکھیا ہاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ساری کائنات لو لگاؤ تو کہندے نال اللہ دی توحید نال تے خدا دی توحید دا جڑا دشمن ہوئے اس نال تعلق پیدا نہیں کرنا او دے نال توڑ پیدا کرنا ہے. توڑ پیدا کرے سو تے تا خدا تے تاڈے تعلقات محفوظ رہ سن. ایک واری اللہ دے پاک رسول نے دعا منگی یا اللہ ترائے دعائیں منگیاں اللہ دے رسول نے سجدے چ ڈائے کے دو دعائیں اللہ نے قبول کی تھیاں. ایک دعا انکار کر دیتا کہ میں قبول نہیں کرے گا. جیڑی دعا اللہ دے رسول نے منگی ہے تو اتنی دیر توڑی سجدے دے اندر پے رہے کہ صحابی آتا ہے خشیت ان یتوفاہ اللہ تعالی مینوں ڈر پیدا ہو گیا کہ شک نہیں اللہ دے رسول فوت ہو گیا سجدے دے وچ. کیوں اتنی دیر تک پے رہے نہ وجود ہلیا نہ کپڑا ہلیا نہ کپڑے دا کو بمبل ہلیا بالکل جویں سجدے وچ کسے دی جان نکل جاندی ہے. میں ہی خیال کیتا نبی پاک فوت ہو گئے. میں روندا بیٹھا ہم تا جی اللہ دے رسول نے سجدے چ سر اٹھایا
ویکھیا تے رو رو کے اللہ دے رسول دیاں اتنے داغ پے ہوئے واہیاں پی گئی. میں پوچھا یا رسول اللہ میں تو اس غلط خیالی دا مریض ہو گیا ہم کے شک نہیں اللہ دے رسول تے موت آ گئی تے تساں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اٹھی بیٹھے ہو تے یہ داغ کیوں پائے گئے اتنے واہنیاں پائے گئی روون دیاں. نبی علیہ السلام فرمایا یار اچھی سرکار ہے بے پرواہ سرکار ہے خالق کل کائنات دا اس وقت بے پرواہ ہے بے پرواہ کو چیزاں مگدا رہا التجا کردا رہا عاجزی کردا رہا مگر اس بے پرواہ نے 2 دعاواں قبول کیتیاں تے 3 دعا دا دھو کے جواب دیتا میں قبول نہیں کرے گا. وہ تیسری دعا جڑی اے ہے کہ یا اللہ میری امت آپس وچ نہ لڑے آپس وچ نہ لڑے اختلاف آپس وچ نہ ہوئے تے ہمیشہ اتفاق نال رہن. اللہ کریم فرمایا کہ یہ دعا قبول کائی نہیں وچ ہمیشہ ندیاں لڑائیاں راسن پیاں حتیٰ کہ اس ویلے لڑائی ختم ہو سی جڑے ویلے میں ہکے اللہ نال آ کے تعلق پیدا کرے سن. جی میں اللہ نال تعلق پیدا نہ ہویا کچھ کسے نال تے میں تینوں قسم چاہ کے آخر آ کے انہوں میں لڑا کے ماری رکھسا کدے اتفاق نہیں ہو سکتا. اس واسطے دنیا جے لحاظی ہے لوگ آتے ہیں کہ مولوی کیویں اتفاق کر ونجن ہاتھ ہے جھگڑا مک ونجے اساں اس لیے حیران ہونے ہیں. اللہ قسم چاہ کے آتا ہے میں انہوں اتفاق کر نہیں دینا جے تھوڑی ایک توحید تے عمل نہ کرے سن. کوئی مولوی قبر کھلا پجیندا ہے کوئی توینہ دے پیا کوئی پیراں دے ہاتھ تے پیا کوئی اکابرین دے پیچھے پیا کوئی شجر تے کوئی حجر تے کوئی ملنگا تے کوئی دنگا تے کوئی جنگا نے کوئی منگا نے کہے دا منہ کدا ہی ہے کہے دا منہ کہ مولوی اتفاق کیویں کر سکدا ہے تے پیر آپس ہر کہنو اپنے پیٹ دی پئی ہوئی ہے. یہ تے اتفاق نہ ہو سکتا ہے کہ ہر مولوی تے ہر بندہ سمجھے کہ میرے رزق دا ذمہ وار کون ہے. جب تک ایک عقیدت نہ ہوئے تو نظریہ نہ ہوئے وہ تھوڑی کیویں اتفاق ہو سکتا ہے. ایک دعا اللہ دے رسول نے منگی ہے کہ یا اللہ میری امت دے یہ تھوڑی میری امت رہ ونجے اس میری امت دے کوئی ایسا ظالم بادشاہ مقرر نہ کریں جڑا پوری امت نو تباہ تے برباد کر دے. اللہ فرمایا ٹھیک ہے یہ تھوڑی تیری امت راسی تیری امت تے اس قسم دا ظالم آدمی مقرر نہ کرے سا. ہوں سوال پیدا ہوتا ہے اج کل یہ کہ اساں امت محمد الرسول شامل ہیں کہ کوئی نہیں سے. جی اللہ دے رسول دی امت دے اندر شامل ہیں تو پھر یہ کیویں جائز ہو سی جو ایک ظالم ساڈے تے مقرر ہو جاوے. اللہ نے تو وعدہ کیتا ہے کہ تیری امت تے ظالم مقرر نہ کرے سا. مر معلوم ہوتا ہے کہ ظالم او نہیں ایسا ہیں ظالم جی ایسا امت داخل ہوا ہے تو امت محمد تے ظالم بادشاہ تو مقرر نہیں ہو سکتا ایک ہے مقرر کر دیتا ہے. اللہ جی فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ہرگز نہیں اللہ مقرر کرنا راہ دیونا اس بندے نو جڑا کافر بندہ ہوئے علی المؤمنین سبیلا. مومنہ دوتے اللہ کریم ہو جائے کافرانو کدے راہ نہیں دیندا. جے اللہ نے ایک کافر نو راہ دیتا ہے تا سا امت وچ داخل نہیں تے جے امتیاں ہے تا کافر آ نہیں سکدا. معلوم ہوندا اے مسلمان بندہ ہے کافر نہیں. وپار دی گل تو بننی پوسی. جے اسا امت ہیں تا امت محمد تے کافر کدے آ مسلط نہیں ہو سکتا. ہو سکتا اسا ہوا مومن ایماندار تے ساڈے تے اللہ کہے کافر نو مقرر کر دے تے آکھے کہ واقعی پنج انہاں نو ویندے نہیں اے ہن سے کھلے تے دا دے تو سوال پیدا ہوتا ہے اسلام قبول کرن دا فائدہ کیڑا لتھا. جی اللہ اپنے مسلمانوں تے کافراں مقرر کرے تو اسلام دا فائدہ کوئی ہے مڑ اس اسلام نال تو کافر چنگا. جے کر اساں امت محمد الرسول وچ ہیں
سانو یقین ہے تو وقت صدر مشرف نو کافر آخر دی گنجائش ہے؟ بولو، کیونکہ مسلمان تے مسلمان ہی مقرر ہو سکتا ہے، کافر نہیں مقرر ہو سکتا۔ اس وقت بندے نو اج اپنا مطالعہ کرنا چاہیے، جے وہ کوئی کافر ہے تو سب پہلے کافر ہیں، جے وہ مسلمان ہے تو سب مسلمان ہیں۔ اس وقت بندے نو اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں قرآن پاک دے حکم تے عمل کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ قرآن پاک آتا ہے امت محمد دی او ہے جنہ چ توحید خالص ہوئے تے اللہ دی توحید دے دشمن نال پیار تے تعلق اے پیدا نہ ہو۔ اے مطالعہ کرو، کیا ساڈے اندر یہ رواج ہے؟ یہ ساڈے اندر یہ عادت ہے کہ مشرک نال ساڈا تعلق ہے، مشرک نال رشتہ داریاں، مشرکاں دی کٹھی کھاندے ہیں، مشرکاں دے آس پاس رہنے ہیں، مشرکاں دے نال جفیاں پا کے رہنے ہیں، تے پھر امت محمد الرسول وچ کیویں داخل ہوسائیں؟ امت دا قانون تے ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تواڈے نال دی امت چنگی ہور کوئی نہیں، او محمد دے صحابیو۔ خطاب بھی کہنوں ہو رہا ہے صحابہ کرام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ او محمد پاک دے ساتھیو، میرے کاغذاں دے اندر تواڈے نال دا مومن چنگا کوئی نہیں، تواڈے نال دی امت چنگی کوئی نہیں۔ تساں میرے کاغذاں دے اندر اج بھی چنگے ہو تے کل بھی چنگے ہے۔ کنتم، میں جد اپنی تقدیر دی کتاب وچ لکھیا ادھر بھی میں لکھیا کہ میرے محمد دے صحابہ دے نال دی امت ہور چنگی کائی نہیں۔ اخرجت للناس، تساں ایہو جئی امت ہو محمد دے صحابی ہو کہ تساں اپنی ہدایت واسطے نہیں، لوگاں دی ہدایت واسطے جالے گئے ہو۔ ہر کوئی آپ جوگا ہوندا ہے، تساں آپ جوگے نہیں، تساں لوگاں دی ہدایت جوگے میں بنائے۔ تے کیوں چنگے ہو؟ اس وقت کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تساں حکم کریں دیو اللہ دی توحید دا، تے اگا کے کریں دیو تنہون عن المنکر، اللہ دی توحید نال شرک کرن والے جڑے منکر لوگ ہیں انہاں دے خلاف تہاڈا رات دن گزردا پیا۔ ساڈے وچ حالت ہے وہ بندہ ایج کر کے جھات مارے نا، جلے اتم کرے سے کیا کہ یار مولوی اور راہن کدوں دا نہیں دیتے، مولوی اور یا دن ہر کہنال ونجاؤ تے بگاڑ پیدا کرو تے توڑ پیدا کرو۔ اللہ گوا دا مولوی دے پیو دا مسئلہ نہیں، بے وقوف دا بچہ، اے مسئلہ محمد الرسول اللہ دا ہے۔ اے محمد پاک نو حکم پہ ہوندا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ او توڑی کدے تساں چنگی امت ہو نہیں سکدے جب تک کہ تساں اللہ دی توحید دے پابند نہ ہوو تے توحید دے دشمن نال تعلقات ختم نہ کر دے۔ یہ کئی دا مسئلہ ہے، اے اللہ پاک نے محمد پاک دے صحابہ نو آکھیا ہے۔ ہون سوال کرو جڑے لوگ اپنے آپ نو امت آدھن کے اساں ہیں امت محمد مصطفیٰ دی، ہائیں نا اساں؟ بولو او بولو اچھی آواز میں، اساں ہیں امتی کہ نہیں؟ اپنے آپ نے امتی تھڑینے ہیں کہ نہیں؟ تے اللہ دا وعدہ کہ محمد دی امت دتے میں کافر نو کدے مقرر نہیں کرنا، تے مشرف کافر کی میں بڑھ سے؟ بولو جی اسا امت ہیں تا امت محمد تے کافر کدے آ سکدا نہیں۔ تے جے کر کوئی آکھے جو محمد دی کریم دی امت تے کافر مقرر ہو ویندا تے او دے نال دا کافر ہی جہان وچ کوئی نہیں۔ تے جے کر اسا امت داخل نہیں تے وقت البتہ مننا پوسی کہ ساڈو تے جڑا مقرر کیتا ہے اللہ نے، اللہ تو ترڑا کے آیا ہے کہ اللہ آپ کیتا ہے مقرر؟ بولو جیڑا بادشاہ ساڈے سر تے آندا ہے اللہ کو زور تے آندا ہے یا اللہ آپ بھیجیندا ہے؟ شاباش بولو، اللہ آپ بھیجیندا ہے۔
اللہ آپ جو بھیجیندا ہے تو مسلماناں تے کافر نو بھیجیندا ہے یا کافراں تے کافر نو بھیجیندا؟ معلوم ہوتا ساڈے وچ کوئی ڈیفیکٹ ہے، اساں اپنی اصلاح کریے. ساڈی اصلاح آئی ہے اللہ دی توحید نال تعلق پیدا ہوئے تے توحید دے دشمناں نال غیر پیدا ہوئے. جب تک اے چیز نہ ہو سی او توڑی اساں مسلمان بھی نہیں تے امت محمد الرسول وچ داخل بھی. تے قانون گل تو سمجھ آدھی پئی نے نا، گل سمجھ آدھی پئی نے. اون ڈھیٹ آدمی ہو چونکہ ساریاں مردہ سارے اندر موجود ہیں. اس وقت قرآن پاک دی تصدیق ایسا نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تامرون بالمعروف. اللہ دی توحید والے پاسے آؤ تے جڑے پاسے شرک ہے اس پاسے تساں منہ نہ کرو. کیوں؟ شرک کیڑے پاسے ہے؟ جڑے پاسے دنیا غیر اللہ نو مالک سمجھ دیے، جڑے پاسے دنیا غیر اللہ نو نظر نیاز دین دیے، جڑے پاسے دنیا والے غیر اللہ دی سورو پکار کر دے ہیں. اللہ فرماندا ہو میرے دشمن من اضل ممن يدعو من دون اللہ بل لا يستجیب له الى یوم القیامہ. جڑا بندہ کسے موئے نبی ولی نو سڈ مریندا ہے، اللہ فرماندا ہے او دے نال دا وڈا دلہ تے کافر جہان وچ کوئی نہیں. او وڈا دشمن خداوند قدوس دا جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو سڈ مریندا ہے. ہم عن دعا دے مغافلون، انہاں نو دی دعا پکار دا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا. تے جڑے دیاڑے دن قیامت دا ہویا کانو لهم اعداء، اللہ بھی انہاں دا دشمن ہونا ہے، اللہ دے ولی بھی انہاں دے دشمن ہو کے آونے. اٹھے کے آکھے یہی کرے سی اللہ سائیاں میں تا داموں اے او انتے او تیرے تے نج فارق میں تا سڈ مریندا. اللہ اکسی الو دا چرخا اب بے ایمان دی نسل تینوں پتہ کوئی نہیں کہ اللہ ہور ہوندا ہے مخلوق ہور ہوندی ہے. میں ہور ہاں اے ہور ہیں، اے میرے بندے ہیں میں انہاں دا داتا ہاں، اے میرے مملوک ہیں میں انہاں دا مالک ہاں، اے میرے حاجت مند ہیں میں انہاں دا حاجت روا ہاں، اے میرے کولو منگدے نے میں انہاں نو دینا، اے میرے کولو بھکاری ہیں میں انہاں دا داتا تے ملجا تے ماوا ہاں، اے میری مخلوق ہیں میں انہاں دا خالق ہاں. میرے کولو مگ منگ کے تھک ٹوٹ کے آخر مر ویندے تے میں جیندا رہنا، اے مرن جوگن تے میں جیون جوگا ہاں. تینوں فرق دا پتہ کوئی نہیں قرآن پاک دسیا. کیوں انہاں دے نال ہکو مکو ہو کے رہیا؟ جا جہنم دے اندر دنیا بھی تو ذلیل ہو کے رہیا تے آخرت جی تیری ذلت ہی ہے اور کچھ نہیں. جب تک بندہ یہ دو صفتاں اپنے اندر پیدا نہ کرے وہ تھوڑی امت محمد مصطفیٰ داخل نہیں. پکا لو صفتاں کیڑیاں؟ تأمرون بالمعروف. آکھو تأمرون بالمعروف، حکم کیتا کرو اللہ دی توحید بیان کرن دا. وتنہون عن المنکر، تے روکیا کرو شرک کرن والیاں کولوں. مشرک نال تہاڈا وپار نہ ہوئے تے موحد نال تہاڈی بگاڑ نہ ہوئے. موحد نال پیار رکھو تے مشرک نال قرآن رکھو. اللہ دے نال توحید نال تعلق رکھو، اللہ دے دشمن نال تعلق نہ رکھو. جدہ اے چیز پیدا کر دیو گے تہاڈی حالت بگڑی ہوئی نو اللہ سوار کے قسمت ٹھیک کر دے گا. آکھ